اگر لوگوں کے گھروں کو توڑنے کی بات کی جائے گی تو میں عدالت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنا عہدہ جو ہے چھوڑ دوں گا، لیکن میں گھروں کو توڑنے کا کوئی اقدام نہیں کروں گا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ ہم عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد کے پابند ہیں، چاہے وہ فیصلے ہمیں پسند ہوں یا نہ ہوں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں اور عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے ہم پابند ہیں، چاہے وہ فیصلے ہمیں پسند ہوں یا ناپسند ہوں، میں نے یہ کہا تھا اور میں آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ آئینی اور قانونی طور پر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ عدالتیں جو حکم دیں ہمیں پسند ہو ناپسند ہو ہم اس پر عمل درآمد کروائیں۔ عدلیہ کی جانب سے جس بات پر مجھے توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کا میڈیا سے معلوم ہوا ہے، دراصل وہ اس وقت عدلیہ کے اس فیصلے کے جواب میں کہی گئی تھی کہ کراچی میں اگر 500 عمارتیں بھی توڑنا پڑیں تو توڑ دیں گے۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جو زمین پر حقائق دیکھتا ہوں، جو لوگوں کے جذبات کو محسوس کرتا ہوں، وہ میں سامنے عدالت کے لے کر آؤں۔ لیکن اس وقت میں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اس وقت بطور وزیر بلدیات یہ کہا جائے گا کہ آپ گھروں کو توڑ دیں تو میں وزارت کو چھوڑنا پر ترجیح دوں گا، میں گھروں کو نہیں توڑوں گا۔ میں اپنی اس بات پر آج بھی قائم ہوں کہ اگر عدالت مجھے کل بلائے، پرسوں بلائے، ہفتے دن بعد بلائے، مجھے کہے کہ بطور لوکل گورنمنٹ منسٹر تم جاؤ یہ مکانات توڑو، تو میں واپس آؤں گا، چیف منسٹر کو اپنا استعفیٰ پیش کروں گا اور کہوں گا کہ کسی اور کو منسٹر لگائیے، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا کہ سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری میں جسٹس گلزار صاحب کی جانب سے انہیں توہین عدالت کا نوٹس دینے کی بات میڈیا سے معلوم ہوئی ہے۔ ابھی مجھے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا اور اگر عدلیہ نے نوٹس جاری کیا تو میں ضرور عدلیہ میں پیش ہوں گا۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس سے انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے، اس سے لاکھوں وہ لوگ جو اس وقت اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں وہ بے گھر ہو سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی اقدام کر سکے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ عدالت کا احترام سر آنکھوں پر، انہوں نے مجھے نوٹس کیا ہے، میں بالکل عدالت کے سامنے حاضر ہوں گا اور جو عدالت چاہے، اگر سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی خلاف ورزی کی ہے، توہین عدالت کی ہے، عدالت مناسب سمجھے جو مجھے سزا دیں، میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عدلیہ اور معزز چیف جسٹس صاحب کے فیصلوں پر مکمل اعتماد ہے اور ان کا کراچی کے لیے ویژن سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن جس طرح ہمیں 15 دن اور 30 دنوں میں یہ سب کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ عدالت کی نیک نیتی پہ ہمیں کوئی شبہ نہیں۔ محترم جج صاحب جو چاہتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، وہ یقیناً کراچی کے جو کراچی کا چہرہ کئی برسوں میں، کئی دہائیوں میں مسخ ہوا ہے، خراب ہوا ہے، خوبصورتی متاثر ہوئی ہے، اس کو درست کرنا چاہتے ہیں، اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کام کو کرنے کے لیے اگر ہمیں کہا جائے کہ 15 دن میں کر دو، مہینے میں کر دو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم اس کام کو کر سکتے ہیں اگر اس کے لیے ایک وقت دیا جائے، مختلف ماہرین کو ہم بٹھائیں اور آہستہ آہستہ یہ کام کریں تاکہ جو لوگ متاثر ہو رہے ہوں ان کو ہم کسی طرح سے ریہیبلیٹیٹ بھی کرتے جائیں اور جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہم کرتے جائیں۔ تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے، لیکن یہ چند ہفتوں، چند مہینوں کی بات نہیں، اس کے لیے کئی برس لگیں گے۔ سعید غنی نے کہا کہ عدلیہ کے احکامات پر ہی KMC نے ہزاروں دکانوں کو مسمار کیا اور آج تک ہم ان دکانداروں کو متبادل روزگار کی فراہمی نہیں کر سکے ہیں۔ ہم نے بہت ساری دکانیں جو ہیں وہ اس شہر میں ٹوٹتے ہوئی دیکھی، اس سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے جو آج تک لوگ بے روزگار ہیں، ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اپنا ذریعہ معاش دوبارہ سے اسٹیبلش کر سکے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو کوئی اس طرح کی مدد نہیں دے سکے کہ اپنا روزگار وہ شروع کریں، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ متاثرہ لوگوں کی تعداد بڑھاتے جائیں گے تو ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے میں وقت لگے گا۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا کہ سلیکٹڈ کمیٹی کے اجلاس جاری ہیں اور ابھی تک جتنے نکات پر ہم نے بحث کی ہے زیادہ تر پر اتفاق ہو گیا ہے۔ جتنے نکات ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس میں میجورٹی پر کنسنسس ہے، کچھ ایسی چیزیں ضرور ہیں جس پر ابھی ڈسکشن ہو رہے ہیں اور اپوزیشن کا اور ہمارا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن جس طرح سے ہم جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید اس پہ اتفاق۔ ایک اور سوال کے جواب میں سعید غنی نے کہا کہ ہم نے صنعتی زونز کو پانی کے نرخوں میں اضافے سے مستثنی قرار نہیں دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اضافہ 9% دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ 20 سے 22 روپے کا ہوگا، جو روزانہ کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ 9% کو آپ کیلکولیٹ کریں تو جو 60 گز کے مکانات ہیں تو ان کے اوپر میرا خیال ہے کوئی 20-22 روپے مہینے کا فرق پڑتا ہے، تو 1 روپے روزانہ کا بھی نہیں بنتا۔
تو یہ 9% ویسے آپ کو بڑا لگتا ہے، لیکن جتنا جو ریٹس ہیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے وہ اتنے کم ہیں کہ یہ 9% جو ہے اس میں بالکل نمک کے برابر ہے، کوئی سے امپیکٹ زیادہ پڑے گا نہیں۔ انڈسٹریل کو نہیں کیا ہے، یہ غلط ہے آپ کہنا نہیں کیا سارا ہے، چونکہ اس پہ عمل درآمد ہونا ہے 1 جولائی سے، تو اس میں بھی 2 مہینے باقی ہیں۔ تو وہاں جو ایک ہمارے ممبر ہیں جو KCCI کے صدر ہیں، جو ممبر ہوتے ہیں بورڈ کے، ان کا یہ نقطہ نظر تھا کہ کراچی میں جو انڈسٹریل ریٹس ہیں پانی کے وہ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، تو آلریڈی ہم بہت زیادہ پے کر رہے ہیں، اور اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس میں ہماری انڈسٹری جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پا رہی ہے، تو ہم پر یہ نہ لگایا جائے۔ تو ہم نے یہ کہا ہے کہ اس وقت تو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ لگائیں گے، لیکن جو 2 مہینے کا عرصہ ہے اس دوران میں کمیٹی اس کو دیکھ لے گی کہ اس کا کتنا امپیکٹ پڑتا ہے واٹر بورڈ کے اوپر اور ہمارے جو بزنس کمیونٹی اس کے اوپر۔ تو اگر وہ نیگلیجبل ہے تو شاید ہم نہ لگائیں، لیکن اگر اتنا ہے کہ نہ لگانے سے واٹر بورڈ کو فرق پڑے گا تو ہم لگائیں گے۔ تو نہ لگانے کی بات نہیں ہے، لگائے سب پر ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں جو ہمارے DMCs ہیں، اگر کراچی کی بات کریں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کچرے کو صاف کریں، لیکن کچھ ڈسٹرکٹس میں جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کام کر رہا ہے، کچھ میں بھی DMCs کر رہی ہیں، تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ایشوز ہیں اس میں بھی ظاہر ہے کہ جو پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہیں کہ ان کے ساتھ مسائل پیدا ہوئے ہیں، تو اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔